اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے قابل وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کو ہم رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھول کر پڑھتے ہیں، مراد اس سے یہ ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کے اوپر پورا توکل، بھروسہ کیا جائے کہ وہ جو بھی آیات ہمارے سامنے آئیں گی وہ ہمارے روزمرہ مسائل کا حل ہوں گی، جو کمی ہمارے اندر ہے اس کو پورا کرے گی۔ اسی امید کے ساتھ آج بھی ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں۔ علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ رینڈملی کسی جگہ سے کھول کر اس کا ریفرنس ہم کو بھی بتائیں۔ جی علی بھائی۔ جی یہ سورۃ الحج ہے، 22ویں سورت، اس کی 5ویں آیت ہے۔ سورہ حج جو کہ 22ویں سورت ہے، اس کی 5ویں آیت ہے۔ جی جناب پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ جو صورت دیا گیا تھا وہ بے نقشہ تھا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جیسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں۔
تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ جی، قرآن حکیم جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ جب انسان مر جائے گا پھر دوبارہ سے جی اٹھے گا۔ پھر اگلی آیت ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اگلی آیت میں پھر یہی بات آ رہی ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اللہ کی طرف سے بالکل حق ہے، یعنی یہ سچ ہے یہ بات کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، اور یہ کانکریٹ ہے بالکل، یعنی ریئل ہے، جس کے دلائل ملتے ہیں تم کو۔ کانکریٹ یا حق اسے کہتے ہیں جس کے دلائل ہوتے ہیں، جو ریئل ہوتا ہے، بالکل سچ ہوتا ہے۔ جو سچ وہی ہوتا ہے جس کے دلائل ہوتے ہیں، دلائل نہ ملیں تو پھر سچ نہیں ہوتا۔ دلائل تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ سوال اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سوال اٹھائے بغیر کسی چیز کو ویسے ہی مان لیا، ایک ہوتا ہے دلیل تلاش کر کے پھر اس کو مانا۔ تو حق جو ہے وہ ایک ایسا سچ ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے یا کئی دلائل ہوتے ہیں اس کے، اور قرآن حکیم جو ہے وہ دلائل دے رہا ہے، اور دلائل کائنات سے ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کائنات سے دلائل دے رہا ہے، تو فرماتا ہے وَإِنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ کیوں ایسے سمجھتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا؟ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ کو کیا اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ ہم ایسا کیوں سوچ لیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے؟ تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے بار بار۔ کئی آیات جو ہیں وہ قرآن حکیم کے اندر ایسی آتی ہیں جہاں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر آتا ہے، اور قرآن حکیم اس کے لیے دلائل جو دے رہا ہے وہ اسی زندگی سے دے رہا ہے، موجودہ زندگی سے، کائنات سے دے رہا ہے۔ یہاں پر دو دلیلیں قرآن حکیم دے رہا ہے، ایک یہ کہ انسان اپنے آپ پہ غور کرے کہ وہ خود کیسے پیدا ہوا ہے اور کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، کس طرح سے مر جاتا ہے۔ اور دوسری مثال دے رہا ہے زمین کی، جس پہ بارش برستی ہے تو زمین میں سبزہ کس طرح اگ جاتا ہے۔ تو جس طرح زمین سے سبزہ اگ جاتا ہے، قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ ہے کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا، ہم نے تم کو اس طرح سے اگا دیا جیسے زمین سے پودا اگتا ہے۔ تو زمین سے پودا کیسے اگتا ہے اس کے اوپر غور کرو، تو ایسے ہی انسان پیدا ہو جاتا ہے، جانور بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔
پھر جب پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا ایک دفعہ میں ختم ہو جاتے ہیں تو کیا دوبارہ پیدا نہیں ہوتے؟ پھر بارش برستی ہے، پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ مثال دے رہا ہے۔ تو قرآن حکیم میں جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں جس کو حق کہا گیا ہے، یعنی وہ ریئل ہے، اور اس کے ثبوت جو ہے وہ اسی موجودہ زندگی سے دیے گئے ہیں۔ ایک ایسی زندگی جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یعنی یہ 5 حواس جو ہم کو دیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی سے پھر قیاس کرتے ہیں، نوشن اسی سے قیاس کرتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی جو ہے مرنے کے بعد پھر دوبارہ سے کیوں نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں اسی دنیا کے اندر پانی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، پھر وہ بخارات بن جاتا ہے سورج کی تپش سے، بادل بناتا ہے، بادل برس جاتے ہیں تو پھر دوبارہ وہی پانی کی صورت میں آ جاتا ہے۔ مطلب دنیا میں کون سی شے ہے جو کہ اپنی ایک لائف جو ہے وہ گزارنے کے بعد جب مر جاتی ہے، بظاہر مر جاتی ہے، تو کیا بالکل ختم ہو جاتی ہے یا وہ صرف شکل بدلتی ہے؟ لا آف کنزرویشن آف ماس، لا آف کنزرویشن آف انرجی، کوئی بھی شے جو ہے وہ صرف شکل بدلتی ہے، مرتی تو کوئی بھی شے نہیں ہے دنیا میں۔ تو انسان اپنے طور پہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ وہ مر جائے گا؟ یہ جسے ہم موت کہتے ہیں، یہ حیات نو کا ایک طریقہ ہے، یہ نئی زندگی پانے کا ایک طریقہ ہے۔ پانی بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے، بظاہر دیکھا جائے تو غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ پانی پھیلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا، مطلب ختم ہو گیا۔ ہاں، مرنے کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ صرف اس سینس کے اندر استعمال ہوا ہے کہ اپنی وہ شکل باقی نہیں رکھتا۔ آپ کوئی بھی لکڑی جلاتے ہیں، کوئی بھی شے کو جلا دیتے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی شے جو بنی ہے وہ ہائیڈرو کاربن سے مل کر بنی ہے، اس سے پانی بخارات کی صورت میں اڑ جاتا ہے اور فضا میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ کاربن جو ہے وہ جلنے کے بعد پھر آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ بنا دیتا ہے، ریسائیکل ہو جاتا ہے، پودے اس کو لے لیتے ہیں، پھر دوبارہ آکسیجن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو ختم ہوتی ہے؟ موت کا مطلب ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ حیات نو پانا ہے، نئی زندگی پانا ہے، با سے بعد الموت۔ دنیا میں کوئی ایک شے بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ مرتی ہی نہیں ہے، ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم جسے موت کہتے ہیں وہ دراصل اپنی فارم کو تبدیل کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ ایک فارم ہے، ایک خاص شکل ہے، اور وہ خاص شکل جو ہے وہ تب بدل جاتی ہے، اس کو ہم موت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ چیزوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ ہماری ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایک تعلق جڑ جاتا ہے، تو اس تعلق کے ٹوٹنے کو ہم موت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ موت تو ہے نہیں، وہ پرماننٹ کوئی موت تو نہیں ہے۔ تو کیا ہم غور نہیں کرتے کہ ہم خود پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ ایک موت ہی تو تھی، پھر یہ زندگی کہاں سے آ گئی؟ تو موت جو ہے وہ ایک نئی زندگی پانے کا طریقہ ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو والدہ محترمہ کی یاد میں
صرف نئی زندگی پانے کا طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے کوئی شے جس کے ساتھ ہماری دلی وابستگی ہوتی ہے تو ہم کو تھوڑا برا لگتا ہے، یا یوں سمجھو کہ ہم کو اس کو کھو دینے کا، اس شکل کو کھو دینے کا ایک غم یا ایک دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا وہ واقعی ختم ہو جاتی ہے یا وہ حیات نو پاتی ہے، نئی زندگی پاتی ہے؟ تو علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ نظم لکھی ہے والدہ محترمہ کی یاد میں، اور اس کے اندر اس بات کو وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پانی کا بلبلہ ہے انسان کی زندگی جو ہے، لیکن قدرت جو ہے وہ اتنی بے رحم نہیں ہے کہ اس کو بالکل ختم کر دے گی۔ وہ پانی کا بلبلہ ختم ہو جاتا ہے بظاہر، لیکن وہی ہوا ہے، وہی پانی ہے، پھر دوبارہ ہوا چلتی ہے، پھر دوبارہ بلبلہ بن جاتا ہے۔ تو موت جو ہے وہ تو زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے۔ جیسے انسان تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ ٹھہر جاتا ہے، کسی سفر میں ہے تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ ٹھہر گیا، تو ٹھہر گیا تو کیا مطلب؟ اس کا سفر رک گیا کیا؟ سفر تو رکتا نہیں ہے، وہ تو پھر دوبارہ چل پڑتا ہے جب وہ تھکن دور کر لیتا ہے اپنی، اور اس کے بعد دوبارہ چل پڑتا ہے۔ تو موت کیا ہے؟ موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، پھر دوبارہ آگے چل پڑیں گے۔ موت جو ہے وہ صرف نفس کے اوپر آتی ہے، اس جسمانی زندگی کے اوپر آتی ہے، یعنی وہ صورت، وہ شکل جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی اگلی زندگی جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد جو ہے ختم ہو گیا۔ ہاں ختم ہو جائے تو ہم قدرت کو بھی بے رحم کہیں گے کہ قدرت اتنی بے رحم ہے کہ، لیکن علامہ اقبال نے اس بات کو جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نادان لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے کبھی بھی، صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل جاتی ہے، اور پھر اپنی نئی شکل لے کر معرض وجود میں دوبارہ آ جاتی ہے۔ سمجھتے ہیں ناداں، علامہ اقبال کا شعر ہے، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات۔ قرآن حکیم جو ہے وہ یہاں پر انسان کی حیات نو کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کائنات پہ غور کرو، کون سی چیزیں ختم ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں مٹ جاتی ہے۔ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ واضح طور پر اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور انسان قیاسات کر رہا ہے، نوشنز جو ہیں وہ اپنے استعمال کر رہا ہے، جو کہ ایک انسانی فعل ہے، انسانی ذہن کی ایک وہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کر کسی دوسری چیز کے متعلق قیاس کرتا ہے، کچھ مفروضات قائم کرتا ہے اور اس کی دلیلیں جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کا ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی ایٹریبیوٹ کو جو ہے وہ یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے انسان کو کہہ رہا ہے، دیکھو قیاس کرو، سوچو نا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ ایک نطفہ ہوتا ہے جو کہ رحم مادر کے اندر اس کی دیواروں کے ساتھ، ووم کی دیواروں کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور ایگ سیل کے ساتھ ملنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور یہ روزانہ زندگی کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔
وہ خون کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی. یہ غیر مخلقہ ہوتا ہے اور غیر مخلقہ سے مخلقہ بنتا ہے، یعنی کوئی صورت اس کی ہوتی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر صورت بننا شروع ہو جاتی ہے. کہاں سے بن رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس کو تخلیق کہتے ہیں، یعنی چیزیں پہلے سے موجود ہیں، قدرت جو ہے وہ آٹومیٹک کچھ چیزوں کو جو ہے وہ تخلیق دے، کچھ چیزوں کو صورت دے رہی ہے. کوئی چیز جو ہے وہ ظاہرہ شکل کے اندر موجود نہیں ہے، ایک دوسری شکل کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک شکل جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور یہ شکل کی بدلاؤ جو ہے یہی ہے زندگی اور موت. ابھی سائنس نے اتنی ترقی کی، انہوں نے بتا دیا کہ جو سیلز بچپن کے ہوتے ہیں یا پیدائش کے وقت کے ہوتے ہیں، وہ 7 سال کے بعد اس میں ایک سیل بھی کوئی باقی بچتا نہیں ہے، سب مر جاتے ہیں. اور یہ بدلاؤ جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر مسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے. جب کچھ نہیں تھا تو خون کے یعنی نطفے نے خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے بعد پھر مزید صورتیں اختیار کرتا ہوا ایک بچے کی صورت میں 9 مہینے کے بعد وہ بچے کی پوری شکل و صورت جو ہے وہ بن گئی. پھر جب وہ رحم مادر سے باہر آ گیا تو اس کے بعد پھر اس کی شکلیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں مسلسل. ایسا کب ہو رہا ہے کہ اس کی شکلیں نہیں بدل رہی؟ بچپن میں جو شکل و صورت تھی ابھی دیکھو تو کتنا فرق پڑتا ہے، کتنا فرق نظر آتا ہے. اور سائنٹیفکلی دیکھو تو کوئی بھی ایک سیل باقی نہیں بچتا، سب پیرنٹ سیل جو ہیں وہ اپنے بچہ سیل میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ 7 سال کے اندر، 7 سال کے پیریڈ کے اندر کوئی ایک سیل بھی ایسا نہیں ہوتا، نہ ہڈیوں کا، نہ خون کا، اور نہ گوشت کا، کوئی بھی سیل ایسا نہیں ہوتا جو پچھلی زندگی کا باقی بچا ہو. یعنی پیچھے زندگی پہ موت آ گئی اور نئی زندگی پیدا ہو گئی. اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ایک بچہ لڑکپن کی صورت میں جب آتا ہے تو بچہ مر جاتا ہے. بچہ کب موجود ہے؟ موجود تو ہے ہی نہیں بچہ. وہ بچہ کہاں گیا؟ تصویروں کے اندر نظر آتا خالی. بچپن کی تصویریں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، ارے دیکھو ہم ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. مگر وہ اب کہاں ہے؟ وہ بچہ تو مر چکا، اس نے اپنی نئی صورت جو ہے وہ اختیار کر لی. وہ لڑکپن میں جو نظر آتا ہے بچہ اچھلتا کودتا کھیلتا، وہ لڑکپن جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے جب جوانی کا پیریڈ آ جاتا ہے. انسان صرف تصویروں کے اندر اس کو دیکھ لیتا ہے اور بولتا اچھا اچھا یہ میں ہوں. وہ میں ہے کب؟ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو کب کا مر چکا. لڑکپن میں جو بچہ تھا وہ کب کا مر چکا، جوانی کے عالم، جوانی کی صورت میں موجود ہی نہیں ہے وہ تو. پھر اگر انسان یہ سوچے کہ اچھا بچہ جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ صرف جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے جسم تو مر جاتا ہے لیکن اندر جو اس کی جان ہے وہ تو ہے نا. وہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو اگر انسان ایسا سوچے تو وہ بھی مر جاتا ہے. آپ غور کریں تو وہ کب زندہ باقی بچتا ہے؟ وہ جو بچپن میں انسان دیکھتا تھا اس کا دیکھنے کا بالکل دوسرا انداز تھا. اس وقت تھاٹس نہیں تھیں. آپ بچوں کے اوپر غور کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہم کو دیکھ رہے ہیں،
اور ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی بچہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. بچہ جو ہے وہ تو ٹی شرٹ میں بٹن جو لگا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو بٹن جو ہے وہ ذرا اچھا لگ رہا ہے، وہ اٹریکٹیو ہے اس کے لیے. وہ جو حرکات و سکنات آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے کو ذرا اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں بچہ ہم کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ بچہ ہم کو دیکھ ہی نہیں رہا. اس کے دیکھنے کا بالکل دوسرا انداز ہے. ہم سمجھتے ہیں بچہ سن رہا ہے. کہاں سن رہا ہے وہ؟ اس کو کون سی لینگویج آتی ہے؟ بچہ سنتا تو ہے نہیں. وہ تو کچھ آوازیں ہیں، بس وہ آوازوں کو جو ہے وہ ان کے زیر و بم جو بھی ہیں، نہ اس کو انگریزی آتی ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے، نہ اور کوئی لینگویج اس کو آتی ہے. اس کے تھاٹس کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی موجود نہیں ہے ایسا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بچہ سن رہا ہے، سن کے کچھ سمجھ رہا ہے. ایسا کچھ تو ہوتا نہیں ہے. ہاں، جیسے جیسے وہ اپنی اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ویسے ویسے کچھ چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ دیکھ رہا ہے، ہاں وہ سن رہا ہے، ہاں وہ کچھ محسوس کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اس کے اندر جو ہے وہ تھاٹس چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر انالیسس شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر قیاسات ہوتے ہیں، مفروضات قائم کرتا ہے، ایک چیز سے دوسرے کو سمجھتا ہے. تو ہم سمجھیں کہ اچھا یہ ہوتا ہے انسان، یہ جسم نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر جو جان ہے، جو دیکھتی ہے اور جو محسوس کرتی ہے، جو 5 سینسز انسان کے ہوتے ہیں، وہ ہے انسان جو اس کے اندر ہے. وہ بچپن میں بھی تھا، وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا تھا. چلو مان لیا کہ وہ لڑکپن کے اندر آ کر جو ہے وہ سب چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، سوچنے چیزوں کو، یا جوانی کے اندر. لیکن اگر وہ ہے انسان تو پھر بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان تو بڑھاپے میں مر جاتا ہے، کیونکہ بڑھاپے کے اندر آنے کے بعد پھر وہ نہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک طرح سے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہتی، نہ وہ ٹھیک طرح سے سن سکتا ہے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ انسان کی اس صورت کو بھی یاد دلا رہا ہے کہ جب تم اپنی پوری جوانی کو پہنچ جاتے ہو، بعض تو خیر فوت ہی ہو جاتے، اور بعض جو ہے وہ پھر ایک ایسی عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، من یتوفی منکم ومن یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اس آیت میں قرآن حکیم کی کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ ہے انسان جو دیکھتا، سوچتا، سمجھتا، چیزوں کو جانتا ہے، یہ اندازہ یہ بتاتا، ہاں یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ وہ فلاں ٹھکانا، یہ ہے انسان. تو یہ انسان بھی باقی نہیں بچتا، یہ انسان بھی مر جاتا ہے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے. تو پھر کیا ہے انسان؟ بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد نہ اس کے زبان میں ذائقہ رہتا ہے، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ پہ ہاتھ. پہچاننا چھوڑ دیتا ہے، نہ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، نہ اپنے اور دوسرے جو ہے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے، نہ اس کو اپنی ملکیت کی کوئی فکر ہے، نہ اس کو اپنی، یعنی ہم ایسا سمجھیں کہ ایسے وہ ہوتا ہے انسان جو جوانی ہے ادھیڑ عمر کے اندر نظر آتا ہے. تو وہ اگر وہ انسان ہوتا ہے تو وہ انسان بھی مر جاتا ہے بڑھاپے کی عمر میں، جب ذہن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور چیزوں کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے. پھر کہاں گیا وہ انسان؟ حالانکہ زندہ ہے، ابھی بھی سانس لے رہا ہے، سارا کچھ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کوما میں چلا جاتا ہے، ہر چیز کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے. تو پھر کیا انسان؟ ہم اسے یہ سمجھیں کہ وہ انسان پھر کہاں گیا؟ تو وہ انسان تو مر چکا ہے. تو جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے پچھلا انسان مرتا جاتا ہے.
اور صرف جسمانی سطح کے اوپر نہیں بلکہ نفس کی سطح کے اوپر بھی انسان کو موت آ جاتی ہے. تو پھر مرنے کے بعد جب وہ بالکل ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے، جب اس کا جسم جو ہے وہ مزید آگے اپنی صورت کو برقرار نہیں رکھ سکتا کیونکہ اندر سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیسے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں وہ ختم ہو گیا بالکل، اور پھر دوبارہ نئی زندگی نہیں پائے گا؟ جبکہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر لمحہ ہماری ایک نئی زندگی آ رہی ہے. پچھلی زندگی فوت ہو رہی ہے اور نئی زندگی آ رہی ہے، پھر پچھلی زندگی فوت ہو رہی ہے، پھر ایک نئی زندگی آ رہی ہے. ہر انسان جو ہے وہ ایک سفر کے اندر ہے، پچھلی زندگی کو ختم کر رہا ہے اور نئی زندگی کو پا رہا ہے، اور بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی رہے گی. تو یہاں پہ قرآن حکیم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جو علم تم سمجھتے ہو کہ یہ ہے انسان، کیونکہ وہ باعلم ہے، چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، یہ علم بھی انسان کا ختم ہو جاتا ہے جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے. تو تم یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض. اب قرآن حکیم جو ہے وہ کائنات کی مثال دے رہا ہے، زمین کو دیکھو، وتری الارض، کہ زمین کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑاؤ ذرا، دیکھو اس کو، حامدتن، وہ جو ہے وہ بالکل بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ پانی جب جاتا ہے، نازل ہوتا ہے جب پانی اوپر سے، اہتزت ما اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج. خشک ہو جاتی ہے زمین، مر جاتی ہے بالکل، اور اس کے بعد جب پانی اس کے اوپر نازل ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس میں رونق والے نباتات جو ہیں وہ پھر دوبارہ اگ جاتے ہیں. تو بس یہی ہے زندگی. تو موت صرف ایک وقفہ ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. پچھلی زندگی مر رہی ہے، نئی زندگی پیدا ہو رہی ہے، مرنے کے بعد بھی ایسی ہی ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے گی. ذالک بان اللہ هو الحق، یہی ہے ریئلٹی، یہی ہے حق. وَإِنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ اللہ مرنے کے بعد اسی طرح زندہ کرتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جو ہے وہ گدھے کو گھوڑا نہیں بناتا بلکہ فطرت کے مطابق جو ہے وہ ہر کام ہو رہا ہے. پچھلی زندگی مر رہی ہے، نئی زندگی پیدا ہو رہی ہے، بس یہی ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت یہ نہیں ہے گدھے کو گھوڑا بنا دے گا یا گھوڑے کو گدھا بنا دے گا، ایسا نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر جہاں پر بھی آیا ہے آپ غور کریں تو ایک پروسیس بتایا جا رہا ہے جو کائنات کے اندر آلریڈی چل رہا ہے، اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات. علامہ اقبال نے جو ہے وہ ایک پوری نظم اس کے اوپر لکھی اور اس کے اندر اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ انسان جو ہے وہ، یہ دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مرتی نہیں ہے. تو تم والدہ محترمہ کے انتقال کے اوپر اتنا افسوس کیوں کر رہے ہو؟ علامہ اقبال جو ہے وہ ایکچولی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. والدہ محترمہ کی یاد میں ایک جو ہے وہ عنوان رکھ کے علامہ اقبال نے وہ پوری نظم لکھی، ایک لمبی نظم ہے. تو تم کیوں اتنا جو ہے وہ دکھ اور تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ تو والدہ محترمہ جو علامہ اقبال کی والدہ تھی، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ مرتا ہے ہی نہیں، ختم نہیں ہوتا بالکل. موت جو ہے وہ صرف ایک وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نئی زندگی پانے کا ایک طریقہ ہے.
اور یہی طریقہ کائنات کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. یہاں پہ ہم ابھی اس کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. اس پہ کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں جی.